بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ غزوہ بدر کے سلسلے کی یہ آخری ویڈیو ہے، لاسٹ پارٹ، جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے غزوہ بدر کے واقعے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو پارٹ 9 کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جو صاحب دیکھنا چاہیں۔ غزوہ بدر کا مکمل احوال، جنگ بدر کے قیدیوں سے حسن سلوک۔ غزوہ بدر میں جو مشرکین گرفتار کیے گئے، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں بانٹ دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے اس فرمان عالی شان پر جی جان سے عمل کیا اور قیدیوں کو ہر ممکن آرام بہم پہنچایا۔ ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے حوالے کیا گیا تھا وہ غریب لوگ تھے اور اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ سب افراد کے لیے روٹی پکا سکیں، چنانچہ وہ جو روٹی پکاتے تھے مجھے لا کر دے دیتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر گزارا کر لیتے تھے۔ مجھے اس بات سے بہت شرم آتی تھی اور میں کھانا واپس کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا، مگر وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اپنا پیٹ کاٹ کر جانی دشمنوں کو بہترین کھانا کھلانا بلا شبہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ جن قیدیوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے بھی دلوائے۔ حضرت عباس طویل قامت تھے، ان کے بدن پر کسی کا لباس پورا نہیں آتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی کا قد لمبا تھا، اس نے اپنا کرتا لا کر دیا جو پورا آ گیا۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ سازشیں کرنے والوں کا سرغنہ تھا۔ بھائی ہمہ جب مر گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنی قمیض عنایت فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قمیض اسی کرتے کا معاوضہ تھا جو اس نے حضرت عباس کے لیے دیا تھا۔ جنگ بدر کے قیدیوں سے مساوات۔ حسن سلوک کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو بھی قیدیوں کی طرح رکھا اور ان کے ساتھ امتیازی برتاؤ پسند نہ کیا۔ اسیران بدر کی مدینہ منورہ میں پہلی رات تھی اور مسلمانوں نے انہیں خوب کس کر باندھ رکھا تھا۔ ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ وہ پروردہ ناز و نعم انسان تھے، اس لیے ہاتھ پاؤں کی بندش انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ در سے کرا رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کراہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آپ بھی جاگ رہے تھے اور مضطرب پھر رہے تھے۔ آپ کی کیفیت دیکھ کر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزاج علی کیوں بے قرار ہے؟ عباس کی کراہوں نے بےتاب کر رکھا ہے۔ وہ صحابی گئے اور چپکے سے حضرت عباس کی بندشیں ڈھیلی کر آئے۔ تھوڑی دیر بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی۔ یا رسول اللہ، میں نے ان کی بندشیں نرم کر دی ہیں۔ صحابی نے بتایا، پھر اس طرح کرو۔ دائی مساوات نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کی بندشیں ڈھیلی کر دو۔ ناظرین کرام، جس کی شان و مقام رحمت للعالمین ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن کی تکلیف اسے بے چین نہ کرے؟ مشاورت۔ اہل عرب کے حربی دستور کے مطابق جو لوگ جنگوں میں گرفتار کیے جاتے تھے، یا تو انہیں انتہائی اذیت ناک طریقے سے قتل کر دیا جاتا تھا یا عمر بھر کے لیے غلام بنا لیا جاتا تھا اور ہر وحشیانہ سلوک روا رکھا جاتا تھا، یا قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جاتا تھا، یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسیران بدر کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر کی طبیعت میں رحمت و شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اپنی ہی قوم کے لوگ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور یہ ایمان لے آئیں۔ اس لیے میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ ہر ایک سے کچھ رقم لے کر ان کو رہا کر دیا جائے اور حاصل شدہ رقم سے مزید اسلحہ خرید کر اپنا دفاع مستحکم کیا جائے۔ فاروق اعظم کے مزاج میں کفار پر سختی اور شدت کا غلبہ تھا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے صدیق کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، یہ سب کفر کے سرغنے ہیں۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور دکھ دیے اور حق کے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ اس لیے میرے خیال میں ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنے کسی عزیز کو قتل کرے، تاکہ دنیا جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے ذرا برابر بھی ہمدردی نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے خیالات سنے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے دل نرم بنائے ہوتے ہیں اور بعض کے سخت۔ ابو بکر، تمہاری طبیعت ابراہیم جیسی ہے، جو نافرمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، وَمَنْ أَصْفَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور عمر، تمہارا مزاج حضرت نوح جیسا ہے، جو کسی کافر کو روئے زمین پر چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتے اور کہتے ہیں، رب لا تذر علی الارض
من الکافرین دیارن۔ بہرحال صدیق اکبر کی رائے رحمت پر مبنی تھی، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور طے ہوا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ یادگار فدیہ۔ فدیہ لینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مکہ سے لوگ آتے اور حسب استطاعت اپنے عزیزوں کا فدیہ ادا کر کے انہیں ساتھ لے جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کے شوہر اور آپ کے داماد ابو العاص بھی اسیران بدر میں شامل تھے۔ ان کا فدیہ ادا کرنے کے لیے سیدہ زینب نے وہ ہار بھیج دیا جو خدیجہ طاہرہ نے رخصتی کے وقت بیٹی کو دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ طاہرہ کے ساتھ گزارے ہوئے زندگی کے حسین لمحات یاد آ گئے اور اس خاتون کی پرخلوص رفاقت اور بے لوث محبت کا ایک ایک لحظہ نگاہوں میں پھر گیا۔ اس سے آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ اللہ اکبر! اس جذباتی عالم میں بھی آپ نے از خود فیصلہ کرنا پسند نہ کیا، بلکہ صحابہ کرام سے کہا، اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو میری بیٹی کا یہ ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو ویسے ہی رہا کر دو۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر جانے وار دینے والے عشاق آپ کی اس قلبی خواہش کو پورا کرنے میں کسی تعمل یا تردد کا مظاہرہ کرتے؟ انہوں نے بخوشی ابو العاص کو رہا کر دیا اور ہار بھی واپس بھیج دیا۔ فدیہ اور معجزہ۔ حضرت عباس بہت مالدار آدمی تھے۔ ان کی باری آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ اپنا فدیہ بھی ادا کیجئے، اپنے دو بھتیجوں عقیل اور نوفل کا بھی اور اپنے دوست عتبہ کا بھی۔ یہ خاصی بڑی رقم تھی جو چاروں ناچار حضرت عباس نے ادا تو کر دی، مگر ساتھ ہی شکایت کی کہ آپ نے مجھے بالکل کلاش کر دیا ہے، اب ساری عمر لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا پھروں گا۔ نہیں چاچا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بھلا کیسے کلاش ہو سکتے ہیں جبکہ مکہ سے روانگی کے وقت آپ اپنی اہلیہ کو کافی سارا سونا دے کر آئے ہیں اور وصیت کر کے آئے ہیں کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو یہ سونا میرے بیٹوں میں اس حساب سے تقسیم کر دینا۔ حضرت عباس نے بصد حیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی اور کہا، ہاں یقیناً ایسا ہی ہوا تھا، مگر اس سے یا تو میرا خدا آگاہ تھا یا میں اور میری بیوی، اور آپ اس سے بھی باخبر ہیں۔ اشہد ان لا الہ و اشہد انک رسول اللہ۔ کلمہ شہادت پڑھنے سے کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ حضرت عباس اس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ تو غزوہ بدر سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، البتہ اظہار نہیں کیا تھا۔ فدیہ دیتے وقت بھی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے پر اظہار مسرت کے طور پر کلمہ پڑھا تھا، اور وہ بھی سرعام نہیں بلکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو۔ لوگوں کے سامنے تو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے قریب کیا تھا، اور یہ سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر ہوا تھا۔ دراصل آپ چاہتے تھے کہ مکے میں میرا کوئی مخلص ہمنوا ہو جو مجھے مشرکین کے عزائم سے آگاہ کرتا رہے، اور یہ کام حضرت عباس ہی بخوبی سر انجام دے سکتے تھے، کیونکہ اہل مکہ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عباس نے بہت سلیقے سے یہ خدمت سے انجام دی۔ جب بھی مشرکین اہل اسلام کے خلاف کوئی منصوبہ بناتے، حضرت عباس آپ کو مطلع کر دیتے اور آپ بروقت دفاعی اقدامات کر لیتے۔ اسی مصلحت کے پیش نظر آپ نے ان کو ہجرت کی اجازت نہ دی، حالانکہ انہوں نے بارہا یہ اجازت مانگی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ ان کو یہی جواب دیا کہ آپ کا وہاں رہنا یہاں آنے کی بنسبت زیادہ مفید ہے۔ سازش اور معجزہ۔ فدیے کی آڑ میں بعض لوگوں نے سازش کرنے کی کوشش کی، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزۂ عالم کو دیکھ کر خود ہی اسیر دام الفت ہو گئے۔ عمیر مسلمانوں کا شدید مخالف تھا اور ہمیشہ اہل ایمان کو تنگ کرنے میں پیش رہتا تھا۔ غزوہ بدر میں اس کا بیٹا وہب گرفتار ہو گیا تو وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ ایک دن وہ اور صفوان مکہ میں بیٹھے بدر کی باتیں کر رہے تھے اور بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ صفوان بولا، ان عظیم سرداروں کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں رہا۔ سچ کہتے ہو؟ عمیر نے آہ بھر کر کہا، اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا اور یہ فکر نہ ہوتی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے بہانے مدینے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا، معاذ اللہ۔ صفوان کا باپ اور بھائی بھی بدر میں مارے گئے تھے۔ اس نے انتقام لینے کے لیے یہ موقع غنیمت جانا اور کہا، عمیر اگر تم یہ کام کر دو تو میں تمہارا قرض ادا کروں گا اور تمہارے اہل و عیال کی بھی زندگی بھر پرورش کرتا رہوں گا۔ عمیر تیار ہو گیا، مگر صفوان کو تاکید کی کہ اس بات کو پوشیدہ رکھنا اور کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ صفوان نے رازداری کا وعدہ کیا اور محفل برخاست ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک دن حضرت عمر اور دیگر صحابہ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر عمیر پر پڑی، جس کے گلے میں تلوار حمائل تھی اور وہ اپنے اونٹ کو بٹھا رہا تھا۔ فراست فاروقی معروف عالم ہے
عمیر کو دیکھتے ہی حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ جلدی سے اٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر آیا ہے، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے فکری سے فرمایا، آیا ہے تو آنے دو۔ حضرت عمر نے باہر آ کر عمیر کی گردن کو وہاں سے دبوچا جہاں تلوار کا پٹا پڑا ہوا تھا اور کہا، چل۔ مزید احتیاط کے طور پر وہاں موجود دیگر صحابہ کرام سے کہا، آپ بھی اندر چلے آئیے کیونکہ مجھے اس کی نیت میں فطور معلوم ہوتا ہے۔ جب عمیر اس حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس کو چھوڑ دو، عمیر آگے آ جاؤ۔ عمیر آگے بڑھا اور کہا، صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں صبح کا سلام تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح بخیر کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر شے عطا فرما دی ہے اور وہ سلام ہے۔ بہرحال تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اپنے بیٹے کو رہا کروانے آیا ہوں، عمیر نے جواب دیا۔ پھر یہ تلواریں کس لیے اٹھائے پھرتے ہو؟ لعنت ہو تلوار پر، ان تلواروں نے بدر کے دن ہمیں کون سا فائدہ دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر سچی بات بتاؤ، کس لیے آئے ہو؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ عمیر نے پھر وہی وجہ بتائی۔ نہیں عمیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آمد کا یہ مقصد نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ تم اور صفوان فلاں جگہ بیٹھ کر دل کی باتیں کر رہے تھے۔ تم نے کہا، اگر مجھے قرضے اور بال بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد کو قتل کر دیتا۔ صفوان نے کہا، تیرا قرضہ میں ادا کروں گا اور تیرے اہل و عیال کی کفالت بھی کروں گا، چنانچہ تم مجھے قتل کرنے چلے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنی خفیہ ترین سازش کی تمام تفصیلات حرف بہ حرف سن کر عمیر دنگ رہ گیا اور برملا پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو وحی کے سلسلے میں جھٹلاتے رہے ہیں، مگر میری اور صفوان کی یہ گفتگو اتنی رازدارانہ تھی کہ ہم دونوں کے سوا کوئی بھی مطلع نہیں تھا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے آگاہ کیا ہے۔ الحمدللہ کہ اس بہانے میری ہدایت کا سامان ہو گیا اور مجھ پر حق واضح ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو دین سکھاؤ اور مسائل وغیرہ سمجھاؤ۔ عمیر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میں نے اسلام کی بہت مخالفت کی ہے، اب جی چاہتا ہے کہ بھرپور انداز میں تبلیغ کروں اور اہل مکہ کو ایمان کی دعوت دوں۔ آپ نے بخوشی اجازت دے دی۔ ادھر صفوان خوش ہو رہا تھا اور سب لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ تم لوگ عنقریب ایسی خوشخبری سنو گے کہ بدر کا سارا غم بھول جاؤ گے۔ مگر عمیر نے واپس جا کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور صفوان سے کہا، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک معزز سردار ہو، تم ہی بتاؤ کہ بے جان پتھروں کو پوجنے اور ان کے لیے چڑھاوے چڑھانے کی کیا تک ہے؟ یہ بھی بھلا کوئی مذہب ہے؟ صفوان کیا کر سکتا تھا؟ خاموشی سے سنتا رہا اور اپنی تمناؤں کا خون ہوتے دیکھتا رہا۔ بلا فدیہ رہائی۔ بعض نادار قیدی فدیے کے بغیر بھی چھوڑ دیے گئے۔ ان میں سے ایک مشہور شاعر ابو عزا تھا۔ اس نے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس دینے کے لیے مال نہیں ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں اور 5 بیٹیوں کا باپ ہوں، برائے مہربانی میری بے آسرا رہ جانے والی بیٹیوں پر احسان فرمائیے اور مجھے آزاد کر دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور ابو عزا کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیاضانہ سلوک کو دیکھ کر اس وقت بظاہر ابو عزا مسلمان ہو گیا تھا اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک عمدہ نعت بھی کہی تھی، مگر افسوس کہ یہ سب کچھ اس کی لفاظی تھی اور دل میں اس وقت بغض بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ جب واپس مکہ پہنچا تو اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیر کر بڑے فخر سے اعلان کیا کہ میں محمد کو دھوکہ دے آیا ہوں۔ تعلیم کا اہتمام۔ جو نادار قیدی پڑھے لکھے تھے ان سے وعدہ کیا گیا کہ اگر تم 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو رہا کر دیے جاؤ گے۔ حضرت زید بن ثابت جو بعد میں بہت بڑے عالم اور میراث کے ماہر تصور کیے جاتے تھے، ابتدائی تعلیم انہی اسیران بدر سے حاصل کی تھی۔ قیدیوں کا تبادلہ۔ ان قیدیوں میں صرف ایک قیدی ایسا تھا جو تبادلے میں رہا کیا گیا، یہ ابو سفیان کا بیٹا عمر تھا۔ ابو سفیان نے اس کے بدلے میں ایک ضعیف العمر صحابی سعد ابن نعمان کو پکڑ لیا تھا جو انہی دنوں عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گئے تھے اور مطالبہ کیا تھا کہ میرے بیٹے عمر کو رہا کرو گے تو سعد کو چھوڑوں گا ورنہ نہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی غزوہ بدر کا قصہ مکمل ہوتا ہے جو کہ 10 ویڈیوز پر مشتمل ہے۔ ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ اس واقعے کو جتنا جامع طریقے سے ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ تمام تفصیل ایک تسلسل کے ساتھ آپ تک پہنچے اور آپ کی دلچسپی برقرار رہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔